نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی ریاست مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور اقوام عالم کے لیے بالعموم خالق کائنات کا عظیم تحفہ ہوتی ہے، جس میں مالک کائنات کے نازل کردہ میزان عدل کے مطابق اجتماعی عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جاتا ہے اور بلا تفریق عوام الناس کو بنیادی حقوق فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جانی و مالی تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنا عظیم جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت سلمان الخیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات پہرا دیا، اس کے لیے 1 ماہ کے صیام اور قیام کا اجر ہے، اور جو کوئی پہرا دیتے وقت مر گیا، اس کے لیے مذکورہ اجر قیامت تک جاری رہے گا اور اسے برابر رزق بھی ملتا رہے گا، اور وہ 2 فتنوں یعنی قبر اور حشر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد ہر شخص کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے سوائے محافظ کے، اس کے عمل کا ثواب قیامت تک جاری رکھا جاتا ہے اور اسے قبر کے 2 فتنوں سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ بحیثیت مسلمان ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قومی وجود اور قومی یکجہتی کا تحفظ کرے، اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مذہبی جبر کو ختم کرے، اسلامی عقائد اور نظریات کی اشاعت کا اہتمام کرے، اور رکاوٹ بننے والوں اور مرتدین کے خلاف جہاد کرے۔ اسلامی ریاست میں دہشت گردی، خون ریزی اور تشدد کرنے والے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا کلہ کما کرنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگودو کرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیے جائیں، یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔